بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر محمود سلیم نوری آپ کے حضور آج پھر حاضر خدمت ہیں۔ آپ تک اس سے پہلے میڈیکل کے حوالے سے ضروری معاملات پہنچانے کی کوشش کی ہے، یقیناً آپ نے پسند فرمایا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے پروگرام کو پسند فرمائیں تو لائک ضرور کیا کریں تاکہ ہمارے پروگرام کو تقویت ملے اور آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، آئیکن کا بٹن دبائیں، یہ سب ضروری ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو بہترین انداز میں جاری و ساری رکھ سکیں۔ آج جو ہم ٹاپک لے کر آئے ہیں بہت ہی عمومی سی ایک پرابلمز جو ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے، اور اس کی وجوہات تو بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ کچھ ایسی ہیں کہ جس میں دوسروں کا عمل دخل ہے، اور کچھ ایسی ہیں کہ ہماری اختیاری ہیں۔ میری باتوں سے اور میرے آگے لفظوں کے بڑھانے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا بہت جلد کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ اس تکلیف میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جسم دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے، اور آپ کے جسم میں پانی نہیں ٹھہرتا، آپ کے جسم میں آکسیجن کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کے پھر پٹھے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے اعصاب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پیشاب کا بار بار آنا پرابلمز ہو جاتی ہے، پٹھوں کے کھچاؤ، نظر کی کمزوری، گردوں کی کمزوری، یعنی کہ ایک ایسی تکلیف ہے جسم میں جو لاحق ہو جائے تو وہ ساری باڈی اس سے بری طرح متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ عرف عام میں اسے شوگر کا نام دیا گیا ہے، میڈیکل کی زبان میں اردو میں ذیابیطس کہتے ہیں، اور انگلش ٹرم میں اسے ڈائبٹک کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس میں ہر دوسرا تیسرا شخص جو ہے وہ انوالو نظر آ رہا ہے، اور بعض گھرانے تو ایسے ہیں کہ وہاں جانے کا موقع ملا تو بیٹے کو بھی شوگر ہے، تو امی کو بھی شوگر ہے، تو بھائی کو بھی شوگر ہے، تو بیٹیوں کو بھی شوگر ہے۔ ایک عجیب سی صورتحال ہوتی ہے، اور زندگی جو ہے وہ ایک محدود پیمانے میں آ جاتی ہے۔ آپ جب کسی چیز کو کھانے جا رہے ہوتے ہیں تو خود بھی آپ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کھاؤں یا نہ کھاؤں، اور پھر دوسرے بھی آواز لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی انہیں نہ دیں، انہیں شوگر ہے، چائے میٹھی نہیں پی سکتے۔ کولڈ ڈرنکس کا رواج ہے، جو کولڈ ڈرنکس کہیں جاتے ہیں فوراً منگاتے ہیں تو نہیں جی کولڈ ڈرنکس میں نہیں پی سکتا، مجھے شوگر ہے۔ کہیں جاتے ہیں تو بریانی ایک عمومی طور پر ظرافت کا ایک ہمارے سمجھے کھانے پینے میں ایک روایت ہے، پیش ہوتی، نہیں جی میں چاول کا استعمال نہیں کرتا۔ تو المختصر یہ ہے کہ میٹھی چیزیں، فروٹس اور کھانے پینے میں جو لذیذ اغذیہ ہیں وہ، اور کمزوری کی وجہ سے پھر معدہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے زندگی یہ سمجھیے کہ ایک عجیب سی احتیاطوں کے شکنجے میں جکڑ جاتی ہے، اور پھر آپ کا ہر ایک دن جو ہے نا وہ آپ کے لیے مشکل کا باعث ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس تکلیف کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کچھ ہماری غفلتیں بھی دعوت دیتی ہیں، اور اس میں کاہلی بھی ہے، اس میں سستی بھی ہے، ہماری واکنگ شروع سے نہیں ہوتی، ہم ایکسرسائز وغیرہ بھی نہیں کرتے، اور بے تحاشا بے دریغ جو ہے وہ کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں، اور چائے میٹھی دو دو تین تین جو ہے وہ چینی کے جو ہے اسپون لیتے ہیں، اور بے تحاشا اور دیر تک سوتے ہیں، اور چاول کا بھی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور پھر اکثر کھانے کے بعد جو ہے واک نہیں کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ہمارے ہاضمے پر بالخصوص ہضم کرنے کے لیے اور باڈی تک جو کچھ کھاتے ہیں اس توانائی کو جو ہے وہ جذب کرنے کے لیے جو چیز چاہیے ہوتی ہے قدرت کا بنایا ہوا، وہ انسولین ہوتا ہے۔ انسولین مادہ جو ہے وہ ہمارے ایک آرگن ہے جسے ہم لبلبا کہتے ہیں، اس کا کام ہے کہ وہ انسولین بنائے،
اور جب بھی ہم جو کچھ کھاتے ہیں تو وہ انسولین جو ہے اسی کھائے ہوئے کو، اس کی طاقت کو جو خون میں شامل ہو جاتی ہے وہ پھر ہماری باڈی تک کنورٹ کرتی ہے۔ کہ انسولین نہیں ہو تو پھر وہ توانائی ساری جو ہم نے کھائی ہوتی ہے شوگر کی صورت میں، یعنی مٹھاس کی صورت میں، یا بوتل یا اور بھی کچھ، یا فروٹ سے کھانا، تو وہ سب توانائی کی صورت میں جب ہم کنورٹ ہو جاتی ہے تو پھر باڈی میں اس کو جو ہے داخل کرنے کے لیے یہ سمجھیں کہ ایک چابی چاہیے، کہ اگر وہ چابی نہ ہو تو پھر ہماری باڈی کا تالا نہیں کھلتا اور وہ ساری توانائی ہمارے خون میں ہی شامل رہتی ہے، اور پھر پٹھے اور ہماری نسوں کا نظام اور ہمارے سسٹم میں جو امیونٹی سسٹم ہے، ہماری اعصاب کا نظام ہے، ان تمام کو جو توانائیاں چاہیے ہوتی ہیں وہ تمام جو ہے توانائیوں سے محروم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور دن بدن یوں کمزوری ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ایلوپیتھک طریقہ علاج میں تو انسولین وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو تکلیف کسی کو لاحق ہو جائے تو اس کا علاج معالجہ باقاعدہ طور پر ابھی جو ہے کوئی رائج نہیں ہوا۔ بس ایک ہے کہ آپ احتیاط کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ انسولین وغیرہ کا استعمال کریں۔ ٹیبلٹس کی صورت میں بھی ہوتی ہیں کہ آپ شوگر چیک کریں کہ آپ کو شوگر جو ہے وہ لمٹ کیا ہے۔ اگر 200 سے اوپر آپ کی لمٹ جا رہی ہے کھانا کھانے کے بعد تو، اور 100 سے اوپر آپ کی ہرمو جا رہی ہے، تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ مجھے تو یہ معاملہ جو ہے وہ لاحق ہو رہا ہے۔ اور اس کی جو علامتیں ہیں وہ علامتیں بعض لوگوں کو ہوتی بھی ہیں۔ بعض پیشنٹ آتے ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی ایسی علامت نہیں ہے، نہ ہمارے پیروں میں درد ہے، نہ پیشاب زیادہ آ رہا ہے، نہ پیاس، لیکن جب شوگر چیک کراتے ہیں تو شوگر کی جو ایک ریٹ آ رہا ہوتا ہے، شوگر کاؤنٹ آ رہا ہوتا ہے، وہ 300 سے ابو ہوتا ہے۔ یقیناً پھر اس وقت تو نہیں، لیکن وہ بعد میں جب پیشنٹ 6-8 مہینے بعد، سال بعد ملاقات ہو تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پٹھے ہمارے بہت کمزور ہو رہے ہیں، اب چل رہا ہوں تو سانس پھول رہی ہے، گھٹنوں میں تکلیف رہ رہی ہے کم۔ اچانک یہ ہے کہ وہ جو ایک بات تھی نا کہ ہمیں تو کوئی علامت ہی نہیں، لیکن انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے احتیاط نہیں کی اور شوگر کو جو ہے بہت ہلکا لیا، اور ہوا یہ کہ پھر اب اس کے سائیڈ ایفیکٹس آئے تو وہ پھر آ جاتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں شوگر کا علاج کرانا ہے۔ تو اس علامت میں، اس میں زیادہ تر جو عمومی کامن علامتیں ہوتی ہیں وہ پانی آپ یہاں پئیں، جسم میں جذب نہیں ہوتا وہ فوراً، وہ پانی بعض دفعہ جو ہے وہ کم مقدار میں بھی پئیں تب بھی، اور اکثر اس میں پیاس زیادہ لگتی ہے۔ شوگر کا پیشنٹ جو ہے وہ گلا خشک ہو جاتا ہے بار بار، اور پانی کی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر پیشاب بھی زیادہ آتا ہے۔ اور بعض دفعہ پیشاب عمومی طور پہ زیادہ آنا تو اور چیزوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن شوگر میں جب پیشاب زیادہ آتا ہے تو پھر اس کا کنٹرول ذرا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، بہت جلدی کرنا پڑتا ہے، اور پھر بار بار آتا ہے، اور اس طرح راتوں کو اٹھ کے بار بار جانا پڑتا ہے، جس سے کہ رات کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، اس سے صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، پیشاب کا بار بار آنا اور پٹھوں میں کھچاؤ اور آنکھوں میں جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ کمزوری کا آنا، اور جسم ہاتھ جو ہے وہ لاغر ہوتے چلے جانا، تو آپ جو اس قسم کی اگر کوئی کنڈیشن میں مبتلا ہیں تو پہلی فرصت میں آپ اپنا شوگر لیول چیک کرائیں۔ اگر وہ 200 سے اوپر ہے تو پھر سمجھ جائیے کہ آپ کو جو ہے وہ لبلبے کی پرابلمز ہو گئی ہے، اور لبلبے میں جو ہے وہ چربی آ گئی ہے، اس کی رگیں بند ہو گئی ہیں اور وہ اب کام نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے آپ کو انسولین پھر اب اوپر سے لینا پڑے گا۔ تو ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ ٹیبلٹس کی صورت میں اگر ہضم ہو جائے، معدہ ڈسٹرب نہیں ہوتا اس سے، تو پھر یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسولین جو ہے انجیکٹ کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے سے انجیکشن خصوصی طور پر اس کے لیے بہت چھوٹے نیڈلس کے بنائے جاتے ہیں، اور پھر یونٹ کے اعتبار سے ہے وہ آپ کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ فکس کرتے ہیں کہ آپ نے روزانہ اتنے یونٹ صبح اور اتنے یونٹ شام لینا ہے، تو وہ خود بھی لگا لیتے ہیں لوگ، اکثر جو ہے انجیکٹ کرنا ہوتا ہے باڈی میں، اور یا پھر کسی کی مدد بھی لے لیتے ہیں۔ تو یہ دو صورتیں ہیں کہ ایک تو میڈیکیشن کے ذریعے علاج ہوتا ہے، اور ایک اگر وہ کام نہ کرے یا اس سے میڈا ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو پھر یہ کہ انجیکشن کے ذریعے جو ہے انسولین لی جاتی ہے، یہ ہمارے یہاں رائج طریقہ علاج ہے۔ تو ایلوپیتھک میں بس اس طرح کا طریقہ علاج ہی ہے، اور ابھی خاطر خواہ کوئی اس کے علاوہ کچھ ایسا نہیں نظر آتا کہ جس میں علاج نظر آ رہا ہو، لیکن اس سے باڈی دن بدن متاثر ہوتی رہتی ہے، اور شوگر کا پیشنٹ جو ہے وہ اکثر جو اپنی صحت کھوتا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 6-8 مہینے کے بعد اسے دیکھنے کے والا پوچھتا ہے کہ بھئی کیا ہو گیا آپ کو، آپ یار اتنے کمزور ہو گئے، وہ بتاتا ہے کہ مجھے شوگر ہو گئی ہے۔ ناظرین کرام، ہومیوپیتھک پلیٹ فارم سے ہم ایسی میڈیسنز جو ہیں جو باقاعدہ طور پر آپ کے علاج معالجے میں معاون ہوتی ہیں، آپ کے آرگنز جو لبلبا ہے اس میں جو چربی آ گئی ہے اس کا نظام جو ہے وہ متاثر ہوا ہے، اور وہ کمزور سے کمزور تر ہو گیا ہے، اور اپنے فیل کرنے میں جو ہے وہ معذور ہو گیا ہے، ہومیوپیتھک دوائیاں جو ہیں وہ لبلبے بہت اچھا اثر انداز ہوتی ہیں، اور
اس سے یہ ہے کہ آپ جو بھی دوا کھا رہے ہوتے ہیں پیشنٹ، ہم فی الحال انہیں نہیں روکتے، اور وہ جس طرح انسولین لے رہے ہوتے ہیں ان کو بالکل نہیں بریک کراتے، اور اپنی دوائیاں شروع کرتے ہیں، اور مہینہ ڈیڑھ میں جو ہے جیسے سے لبلبہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، کچھ یونٹ جو ہے وہ انسولین کے بنانے لگتا ہے، تو وہ پیشنٹ جو پہلے 15 یونٹ صبح لے رہے تھے، 15 یونٹ شام کو، وہ پھر حالت بہتر ہونے سے وہ کہتے ہیں کہ اب ہم 10 یونٹ بھی صبح اور شام لے لیتے ہیں تو ہمارا شوگر لیول نارمل رہتا ہے۔ میرے ہاتھوں ایسا تو نہیں ہوا ابھی کہ ہم نے کوئی میڈیسنس وغیرہ ایسی دی ہو 2-3 مہینے میں بالکل جناب اس کے بعد وہ چینی بھی کھا رہا ہے اور جناب وہ ہر چیز کھا رہا پی رہا ہے۔ ہاں اتنا ضرور بہترین نتیجوں میں آیا ہے کہ وہ 30 یونٹ والے جو ہیں وہ 15 یونٹ اور 10 یونٹ تک 2-3 مہینے کے علاج میں آ جاتے ہیں، اور اگر زیادہ علاج معالجہ کیا جائے تو یقیناً اور اچھے نتیجے آئیں گے۔ لیکن اس ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ کی باڈی کو جو شوگر کی بیماری متاثر کر رہی ہے اور انسولین کی کمی کی وجہ سے جو کمزوریاں آ رہی ہیں اسے ہومیوپیتھک پلیٹ فارم سے روکا جا سکتا ہے۔ ہمارے ایسے پیشنٹ آتے ہیں جن کا نظام بہت متاثر ہو چکا ہوتا ہے، پٹھے بہت کمزور، اعصاب بہت کمزور ہو جاتے ہیں، تو ہم ایسے پیشنٹ کو جو ہیں وہ اپنے ہومیوپیتھک دوائیوں کے ذریعے جو ہے ان کا علاج معالجہ کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ان کے پٹھوں کی کمزوری جو ہے وہ بھی ریکور ہونے لگ جاتی ہے، اعصابی کمزوری، یادداشت وغیرہ بھی ریکور ہونے لگ جاتی ہے، اور خاص طور پر جو ہے وہ جو بھی جینیٹکس پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں ویکنیس کی وجہ سے وہ بھی کور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، میل فیمیل دونوں میں، اور خاص طور پہ مرد حضرات کی جو خصوصی کمزوریاں آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کے فضل سے ہومیوپیتھک طریقے علاج سے اس کی بھی کوریج ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پیشنٹ کی زندگی میں ایک نئی بہار آنے لگتی ہے کہ جب کہ وہ مایوس ہو چکا ہوتا ہے اپنی زندگی سے اور اپنی صحت کے حوالے سے، تو جب ہمارے علاج معالجے سے اس میں ایک نئی امنگ آتی ہے زندگی کی، ایک طاقت، ایک قدرت، اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور جب آتا ہے ڈاکٹر صاحب آج تو اس طرح میں نے محسوس کیا، آج صبح میں اٹھا تو بالکل تھکاوٹ نہیں تھی، اور اب میں واک پر بھی جا رہا ہوں، اب میں ڈیوٹی پر بھی جاتا ہوں، میرے لیے مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ مجھے شوگر ہے، تو اللہ کے فضل سے ہومیوپیتھک دوائی جو ہے شوگر کی بیماری میں تکلیف میں بہت ہی کارآمد ہے، اور آپ اس کا طریقہ علاج اس طریقے سے ضرور فائدہ اٹھائیں، اور آپ کی جو بھی تکلیف وغیرہ ہے اس کے لیے آپ پرہیز سے بھی بہت زیادہ کام لیں اور احتیاط سے بھی کام لیں، اور پریشان نہ ہوں، ڈپریشن میں نہ آئیں۔ یہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ یہ آپ کو جو ہے بالکل بستر سے لگا دے گی، آپ تھوڑی سی احتیاط کریں، میڈیسنس کے مطابق تھوڑے سے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، اور کسی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں، اور اپنے علاج معالجے کا سلسلہ جو ہے اس کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ 3-4 مہینے کی مسلسل محنت سے آپ دوبارہ جو ہے وہ 5-8 سال پیچھے جا سکتے ہیں، اور ہمارا یہ تجربہ رہا ہے اور بارہا کا تجربہ رہا ہے، ہم بہت زمانے سے شوگر کے پیشنٹس کا علاج معالجہ کر رہے ہیں اور بڑے اچھے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ ہزار پاور صبح اور رات لینے والوں کو بھی ہم اللہ کے فضل سے وہ بھی 200 ملی گرام میں جو ہیں وہ آ گئے ہیں، اور بعض پیشنٹ تو ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب ہم صرف پرہیز کرتے ہیں، دوائیاں کوئی بھی نہیں لیتے اور کوئی پرابلمس نہیں ہی ہیں۔ تو آپ بھی ہومیوپیتھک طریقہ سے رجوع کریں، کوئی کومنٹس ہو تو وہ ضرور دیں، اور کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور ہم سے کچھ پوچھنا ہے تو آپ ہمارا نمبر 0315271995 پر ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم کراچی میں ہی ہوتے ہیں، اور اگر آپ کراچی میں ہیں تو ہم سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں علاج معالجے کی صورت میں، اور آپ کہیں دور ہیں تو ہم سے مشورہ لے سکتے ہیں۔ ہمارے چینلز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہمارے سارے پروگرامز آپ تک بخوبی پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔